کہ نہیں یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ 2 نمبر پارلیمنٹ ہے، یہ بے ایمان لوگوں کی پارلیمنٹ ہے، یہ منڈیوں میں بکنے والے مینڈوں کی پارلیمنٹ ہے. کون سی پارلیمنٹ؟ بھائی دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارے افواج نے، ہمارے دوست ہیں، کوئی فوجی نہیں، ہمارے افواج نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ہماری حالت یہ ہے تو خدا کو مانو یار. کرنل تو بہت بڑی بلا ہے، حوالدار تو ہم کسی کو بھی ہوں. پشتون بلوچ کی تمام آبادی ہماری آپ کی اکٹھے سٹ ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر. تو کس بنیاد پہ یہ صوبہ بنا ہے؟ ہر ضلع کو صوبہ بھی دیا جائے. اس بنیاد پہ بنا ہے کہ یہ مختلف لوگ ہیں، ان کی مختلف زبان ہے، مختلف کلچر ہے. جب آپ کو پنجاب کے مقابلے میں برابری کی بنیاد پہ یہاں صوبہ ملا ہے تو میری آبادی زیادہ ہو یا آپ کی آبادی زیادہ ہو، پھر برابری کی بنیاد پہ آپ سے میں آپ کے شامل 1 کروڑ ہماری آبادی ہوگی، یہ 1.25 کروڑ آبادی برابر ہے پنجاب کے 15 کروڑ انسانوں کی. اور جب ہم یہاں آتے آپ کہتے ہیں نہیں میں 80 لاکھ ہوں تم 25 لاکھ ہو. روزانہ ہم اس لیے کہ لوگ ہنسیں گے. اس میں کیا ہے کہ آپ پشتون علاقے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں 30% کی طرف؟ کیوں؟ آپ نے جو کچھ، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، اب بری بات ہوتی ہے اپنے کپڑے لوگوں کے سامنے دھونا، بری بات ہوتی ہے. 50 سال ہوئے ہیں اس صوبے کو بنائے ہوئے، سوائے میرے بلوچستان کا ہر آدمی وزیر اعلیٰ بنا ہے. تم نے کیا تیر مارا ہے؟ آج بھی مجھے پتہ ہے بلوچ عورتیں کیا پہنتی ہیں، آج بھی مجھے پتہ ہے بلوچ غریب آدمی کیا کہتا ہے. یہ پیسہ کہاں گیا؟ بجٹ کا اربوں میں. ٹھیک ہے گزارا کرو، یہ سب ہڑپ غائب اور پھر بسم اللہ کر کے وہ کرو. میرے حوالے کر دو قسم خدا کی، اگر میں 10 سال میں اگر میں مانا میں ایماندار آدمی، غریب کی روٹی کپڑے کا مسئلہ حل نہ کر سکا تو مجھے گولی مارو. کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے بدی کیا ہے؟ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ کتنے اسکول ہم نے بنائے 50 سال میں؟ 50 سال میں یہ 100 آزاد صوبہ 50 سال ہم نے کیے ہیں. کیا پرسنٹیج ہے ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کی؟ اگر ہم ہر سال 200 لڑکے ساری صوبے 200 لڑکے اعلیٰ تعلیم تک پہنچاتے تو آج تعداد 10,000 ہوتی. 200 ملٹیپلائی بائی 50. اور اگر ہم پورے صوبے میں 1 لاکھ وہ لسبیلا وہ سمندر اور یا فورسن ڈیمن تک، اس لمبے صوبے میں 1 سال میں اگر ہم 200 بچے اعلیٰ تعلیم کے نہیں نکال سکتے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. 200 ہم نکالتے ہیں، ہمارے پاس 10,000 ہوتے. 10,000 انٹلیکچوئل بلوچ پشتون ہوتے. 10,000 اس چھوٹے صوبے کے لیے بہت کافی. ہم نے خود بھی ظلم کیا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ ہمارے غریب بلوچ عورتیں تو ہماری بہنیں ہیں، ان کو چھوڑے. کس بلوچ کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا وہ ہے؟ 3 جوڑے حیا کے کپڑے کس بلوچ کے پاس ہیں؟ وہ کپڑے بھی ہماری بہن چٹ گاؤں کے چنٹ. یہ معافی چاہتا ہوں، الفاظ میرے سخت آتے ہیں. چنٹ لوگ حیوانوں پہ بھی نہیں ڈالتے. ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو چینٹ کے 2 جوڑے کپڑے اویلیبل نہیں ہیں. آپ آج اعلان کر دیں. میں نے بھٹو سے کہا تھا، خدا بخشے ان کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہاں آئے ہوئے تھے. میں جوان تھا جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. میں جوان تھا. وہ کنونشن کہتے ہیں مجھے اس کنونشن میں کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا تفصیل تو بہت ہے. میں نے کہا غریب پشتون بلوچ دلچسپی نہیں رکھتے تعلیم سے، لیکن اگر آپ ایک اعلان کر دیں کہ ہر بچی کو میں 2 جوڑے کپڑے دوں گا بچی کو، اور ہر بچے کو 2 جوڑے کپڑے اور 1 جوڑی چپل. میں نے کہا ان 2 جوڑے چینٹ کے کپڑوں کے لیے، یہ 2 جوڑے ملیشیا کے کپڑوں کے لیے تمام پشتون بلوچ آپ کو 50,000 بچے حوالے کر دیں گے.
پھر ان میں سے گزارا کر کچھ نکل آئیں گے، وہ بھی ہم نہیں کر سکے. ایسا نہیں چلتا. اب ٹھیک ہے میں ماموں پاٹے خان بن کے وہ فلانا فلانا کروں، مرکزی کمیٹی میں نے آج کہا تھا دکھ ہوتا ہے. بلوچ پشتون دونوں، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم. ایک ٹیچر کی تنخواہ ₹1,00,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک. کوئی بے ایمان ہمارے بچوں کو نہیں پڑھاتا، کوئی نہ بلوچ پڑھاتا ہے نہ پشتون پڑھاتا ہے. وہ غریب جو ہمیں پڑھاتے تھے ان کو ہم نے بگا دیا. جب ہم بن گئے، کچھ تو خدا کا خوف کرو، اپنی ماں سے ڈرو، اپنی یتیم بچوں سے ڈرو. 1.5 لاکھ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے. گاؤں کے سامنے، اپنے گاؤں میں بچیاں بھی وہی گاؤں، اسی گاؤں کے ہیں، بچے بھی اس گاؤں کے ہیں، سب کو اکٹھا پڑھاؤ. آج ہمارے ریٹ پتہ نہیں کون کتنے، معافی چاہتا ہوں جی. بسم اللہ. صاحب آپ نے ہمیشہ سے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں جی. پارلیمنٹ میں جب فوجی قیادت آئی دفاع کے اوپر بریفنگ دینے کے لیے، آپ اس کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے. جی آپ پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں نہیں کیا کہا جب پارلیمنٹ میں ملکی صورتحال کے اوپر دفاع کی کمیٹی بنا کے پوری پارلیمنٹ کو بریفنگ دی گئی تھی تو آپ اس میں نہیں گئے تھے. کون بناتا ہے کمیٹی؟ پارلیمنٹ بناتی ہے. نہیں، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ 2 نمبر پارلیمنٹ ہے. یہ بے ایمان لوگوں کی پارلیمنٹ ہے. یہ منڈیوں میں بکنے والے مینڈوں کی پارلیمنٹ ہے. کون سی پارلیمنٹ؟ سر آپ تو اچھے تھے نا اس پہ. بھائی دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارے افواج نے، ہمارے دوست ہیں، کوئی فوجی نہیں، ہمارے افواج نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ہماری حالت یہ ہے تو خدا کو مانو یار. کرنل تو بہت بڑی بلا ہے. حوالدار تو ہم کسی کو بھی ہوں. یہ پارلیمنٹ ہے، اس کو گولی مارو، آگ لگا دو. 20 سینیٹر قومی اسمبلی کے ممبران اڈیالہ جیل جاتے ہیں، وہاں ایک کرنل بیٹھا ہے. نہ عمران کی بہن کو ملاقات ملتی ہے، نہ قومی اسمبلی کے ممبر کو ملتی ہے، نہ سینٹ کے ممبر کو ملتی ہے. اور ہمارا ایماندار اسپیکر اور ہمارا ایماندار چیئرمین، آئین کے مطابق کوئی قومی اسمبلی کا ممبر کسی جیل کا دورہ کر سکتا ہے وداؤٹ انفارمیشن. آج قومی اسمبلی کا ممبر ایک اپنے قیدی لیڈر سے ملنے کے لیے اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور پارلیمنٹ کا اسپیکر بھی ایمان. اگر کوئی اور اسپیکر ہوتا میں وہ بھول رہا ہوں نا، مجھے بھول رہا ہوں، یہ 600 سال پہلے یا 700 سال پہلے بادشاہ سلامت کو 5 لوگوں کی ضرورت تھی. یہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے. بادشاہ سلامت انگلینڈ کا، وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے. بادشاہ آیا، پارلیمنٹ کا دروازہ بوٹ جس طرح فٹ بال کو مارتے ہیں، پارلیمنٹ کو دھکا دے کے اندر داخل ہوا. اسپیکر اپنی کرسی سے بادشاہ کے احترامات کر کے نیچے اترا. جی بادشاہ سلامت خوش آمدید. اس نے کہا 5 آدمی مجھے چاہیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اسپیکر ہوں، اس وقت میری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو میرا ممبر دیکھتا ہے، میرے کان وہ سنتے ہیں جو میرا ممبر سنتا ہے. میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ یہاں کوئی ہے، نہ میں ان کو آپ کے حوالے کر سکتا. اس پہ پھر کشمکش ہوئی، پھر مارداڑ ہوئی. آج جب اس اجلاس کا افتتاح ہوتا ہے تو اس کی یاد میں دروازے کو بوٹ مار کے کھولا جاتا ہے اندر، 600 سال پہلے. اور ہم 21ویں صدی میں، 22ویں صدی آ رہی ہے، اس میں ہمارا اسپیکر، میں اس کو حوالدار اسپیکر کہتا ہوں، ابھی اس کو میں نے وہ کیپٹن بنانا ہے. اس نے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو ان تمام ممبران کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا حق ہے. پارلیمنٹ میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. یہ اسپیکر ہے. اسپیکر تو گارڈین ہوتا ہے. اسپیکر تو دنیا میں یا کسی اور ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں کون آئے گا؟
بسم اللہ وہاں ہم بلائیں گے لوگوں کو. ہم سے میری مراد پارلیمنٹ کا ممبر. آئین میں جو گرین بک ہے پاکستان کی, اس میں پہلے قطار میں سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ممبران بیٹھیں گے, صوبائی اسمبلی تھرڈ رینک پہ وہ بیٹھیں گے. ابھی ایک میجر آئے گا, سب سے پہلے میں یہاں سے بھاگوں گا ادھر. ایک میجر اگر گھس جائے گا, یہ شیشے سارے ٹوٹ جائیں گے, سارے شیشے ٹوٹ جائیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. افواج اپنی افواج ہوتی ہیں, ہر ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. جب آپ کی وقت ہوگا وہ لڑائی آپ لڑیں گے. اگر جرنلسٹوں کا تماشا تھا وہ میرا کام نہیں, آپ نے کرنا ہے. اگر عدلیے کی تماشے وہ تھے وہ کسی جج نے کرنے. اگر مارداڑ کی باری ہوئی, نہ میں جہاز وہ کر سکتا ہوں, اڑا سکتا ہوں, نہ ٹینک, وہ فوجی بھائی کریں گے. ابھی ہماری 2-3 دن کی لڑائی تھی, ہر چمکادڑ جس نے کبھی بندوق دیکھی نہیں تھی, ہر چمکادڑ جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے. پاگل کے بچے ہو تم, تیرے پاس ایٹم بم تیرے باپ کی بات چاہیے. وہ تو پھینکے گا یہاں سے بسم اللہ 2 لاکھ آدمی گئے, وہ پھینکیں گے وہاں سے 3 لاکھ آدمی گئے. ایسا نہیں ہے بھائی ثانی جی. بسم اللہ. نہیں ہو رہی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں اداروں کی بالادستی, کیا یہ ممکن ہے؟ عمران خان کو عرصہ ہوا ہے جیل میں ہے, اس کو رہا نہیں کر پائی اور سیاسی جماعت ہے, تو احتجاج کا کیا دائرہ کار ہوگا؟ کس طرح احتجاج کریں گے جب سنوائی نہیں ہوگی؟ احتجاج کی جتنی پارٹیاں نے دیا پر وہ پیش بندی نے دی بسنگ دیکھیے میرے کلیگ ہیں, اب مجھے خواہ لڑاتے ہیں لوگوں سے. عمران خان کی یہ جو الیکشن اس ہوئے ہیں, یہ بالکل بے عین ہی اس قسم کا الیکشن ہے جو 1970 میں بھٹو کا تھا. بھٹو کے نام پہ جتنے بھی لوگ آئے تھے بھٹو کے نام پہ کامیاب ہوئے. بڑے بڑے وڈیرے, بڑے بڑے نواب, بڑے بڑے خاندان, بڑے بڑے برج ایک عام آدمی کے مقابلے میں روٹی کپڑا اور مکان کے سلوگن میں فارغ ہوئے. عمران خان کے یہ جو الیکشن ہے, اس میں اگر میں ممبر بنا ہوں یا کوئی اور ممبر بنا ہے, وہ اپنی اس میں نہیں بنا ہے, وہ عمران کے اس میں بنا ہے. عمران جیل میں ہے, میں بات نہیں کر سکتا. اگر میں ہوتا, میں اپنی 93 ممبر ہیں, 93 قومی اسمبلی میں عمران کے 93 ممبر ہیں. اگر ہم اور 2 ساتھی شامل ہوں تو شاید 100 آدمی. ہمیں سیدھا اسپیکر کے اسٹیبل پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ جب تک آئین بحال نہیں ہوگا, جب تک پارلیمنٹ لوگوں کو عمران تک رسائی نہیں ہوگی, ملاقات کی وہ نہیں ہوگی, ہم آپ کو بجٹ نہ اسپیچ کرنے دیں گے, نہ آپ کو بجٹ پیش کرنے دیں گے. پھر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں. وہاں بیٹھ کے ہوا کرنا, گو بابا گو. بے نظیر بٹو کو خدا جنت نصیب کرے, میں ان کا اتحادی تھا کہ وساکھ جب تقریر کرے گا ہم نے شور شرابہ کرنا ہے, گو بابا گو. میں نے کہا میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا یار, گو کا بابا گو نہیں, راستہ روکنا ہے تو طریقے سے روک. میں چلا گیا لاہور, میں نے کہا تم جانو گو بابا گو جاؤ. وہاں چیخو پکار وہ چیزیں لگا دیتے ہیں. ابھی یہ ڈیمانڈز آئیں گی تو 3 دن کے بعد وہ کہہ دیں گے بجٹ پاس ہوگا. کیسے ایک قومی اسمبلی کا آدمی, ایک قیدی آدمی, میں نے بار بار آپ سے کہا ہے یہ دنیا کا قانون. ایک آدمی اگر قاتل ہے, ڈاکو ہے, پتہ نہیں اس نے دنیا جان کی بدکاریاں کی ہیں, اس کی پابندی, اس ملاقات کی پابندی نہیں ہوتی. اگر وہ خطرناک ہے بندہ ہوا ہوتا ہے, اگر وہ بجا ہوتا ہے شیشے کے ذریعے اس کی ملاقات ہوتی ہے. عمران خان جو کچھ بھی ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, اور اس دفعہ تمام پاکستان کے تمام صوبوں کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر ہے. اس کی بیوی, اس کی ماں, اس کی بہن, اس کے دوست, اس کے ساتھی, اس کے وکیل سے نہیں مل سکتی. یہ کوئی طریقہ؟ یہ دنیا میں کہیں ہم نے دیکھا ہے. بڑے بڑے بینک لوٹنے والے جب ڈیلو میں جاتے ہیں لوگ, ملاقات کی پابندی نہیں ہوتی.